السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ والفجر کے تعلق سے ذرا غور و فکر کریں گے۔ یہ سورہ نمبر 84 ہے، اس کے 30 آیتیں ہیں اور ایک ہی رکوع، اور یہ سورہ مکی صورتوں کے جو زیادہ تعداد میں صورتیں ہیں وہ قسموں سے شروع ہوئے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسموں سے اس صورت کو شروع کیا ہے۔ 4 قسمیں ہیں اس میں، ابتدا میں 4 قسمیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا، اس کے پہلے ہم نے کئی مرتبہ ذکر کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہم جو انسان جو کھاتے ہیں اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے زبردست بڑے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ قسم کھائیں تو نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہی سب سے بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اس کے جو ہے میں نے بتایا تھا کہ چار اہم پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت ہے جس لیے اس کی قسم کھائی گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو گواہی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جیسا والعصر تو زمانہ گواہ ہے، تو اور پھر اس کے بعد آنے والی چیز کیا ہے اس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ کہ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو چیز آنے والی ہے غور و فکر سے سوچے سمجھے کہ کیا چیز ہے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ جب قسم کھائی گئی تو جواب قسم کیا چیز ہے، وہ چیز کے اوپر ہم کو غور کرنا ہے۔ تو سورۃ فجر جو شروع ہوئے والفجر سے اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری قسم جو ہے 10 راتوں کی ہے، تیسری جو ہے گفت اور طاق جو بولتے ہیں، ہم کو انگلش میں آڈ اینڈ ایون بولتے ہیں، اس کی بھی قسم کھائی گئی، اور پھر لاسٹ جو ہے گزرنے والی رات کی قسم کھائی۔ اب ہم مختصر طور پہ جو چیزیں ہم بیان کرنی ہیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تفسیر کی کتابوں میں تو آپ دیکھیں اور ویڈیوز اگر دیکھیں تو اس میں تقریباً 30 مختلف باتیں بیان کیے ہیں ان جو قسموں کے تعلق سے اور فجر کے تعلق سے، اور یہ راتیں کون سی ہیں، دن کون سے ہیں، اس کے تعلق سے۔ بعض جگہوں پہ تو میں دیکھا کہ ہاف این آور تک جو ہے صرف ایکسپلینیشن ہی ہو رہا ہے، صرف والفجر کیا چیز ہے۔ تو اگر وہ میں شروع کروں گا تو پھر ہمارا سارا وقت اسی میں چلے جائے گا، تو میں صرف وہاں سے جو باتیں ایکسٹریکٹ کیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فجر کا اصل عربی معنی کیا ہے؟ فجر کے معنی یہ ہے کہ پھاڑنا، اس کو بریک کرنا۔ تو یہ کیا پھاڑنا ہے، کیا ہے یہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نمودار ہوتی ہے، تو یہ فجر ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے نا، پھاڑنے سے مراد یہ ہے بھی ہم جو بولتے ہیں نا فاجر فاسجر بولتے ہیں، فاجر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پھاڑتا ہے، ان کو توڑتا ہے، تو یہ ہے۔ اور پھر ہم کو جب اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے تو اس کے ساتھ سے ہم کو غور و فکر بھی یہ کرنا ہے کہ اس کا جواب قسم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد جب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو فجر کے تعلق سوچنا کہ فجر کا خالق کون ہے، غور کرو۔ صبح کاذب ہوتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا، ایک تو صبح ہے، ایک کاذب ہے اور صبح صادق ہے، تو اس لحاظ سے صبح کاذب کے وقت ہم جو افطار جو سحور کرتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں نا۔ اور جیسا رات کی تاریکی کو ختم کرنے کے صبح کا نور عطا ہوتا ہے، یہ فجر کے تعلق سے ہے۔ کہ ایسی کفار و مشرکین جو تاریکیوں میں گم تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد توحید کا نور چمکے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کامیاب کی بشارت چھپی ہوئی ہے کہ فجر کے ساتھ ہی جو ہے یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، یہ آپ کے ساتھ ابتدا ہو رہی ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں، اور خاص طور پہ ان صورتوں کے جب بھی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ القرآن الکریم صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے، مشرکین کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، اور اس وقت 1400 سال کے وقت جو حالات تھے ان کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، یہ تو قیامت تک آنے والی ساری دنیا کے لیے ہے، اس میں میسج ہے۔ تو اس لیے میں غور کرتا ہوں، ہم جب یہ سورہ پڑھیں گے نا، دیکھتا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہو رہے ہیں
ان کے تعلق سے بھی ایک یہاں مینشن ہے. تو وہ دیکھ کے میں محسوس ہوتا ہوں کہ ساری دنیا میں جب بھی حالات خراب ہوں گے، ٹھیک نہ ہوں گے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے، قرآن میں اس کے تعلق سے ذکر آ گیا ہے اور ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسے حالات ہونے والے ہیں، یہ اس کے پہلے بھی ہوئے تھے، اب بھی ہوں گے، آئندہ بھی ہوں گے. اور پھر یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو 4 دن کی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ تو دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کے جیسا گزر جانے والے دن ہے. اثر رہنے والی جو ہے آخرت ہے، اس کے تعلق سے غور و فکر کرتے ہیں. تو پہلی تو تھی والفجر کی قسم تھی، تو میں نے آپ کے سامنے. دوسری قسم جو ہے 10 راتوں کی، اس کے تعلق سے بھی مفسرین میں اتنا کئی چیزیں ذکر کیے گئے ہیں، مگر ان میں سے میں چن کے آپ کے سامنے 2-3 ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 10 راتوں سے مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور بعض لوگوں نے کہا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک کا جو زمانہ ہے ان دنوں کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ محرم کی جو پہلی ہے اس کو والفجر کہتے ہیں کہ یہ پہلی جو صبح ہے وہ پہلی محرم کی ہے، کیونکہ وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، وہاں سے سال شروع ہوتا ہے، تو اس کی بھی اہمیت ہے. تو میں آپ سے صرف شیئر کر رہا ہوں کہ جو لوگوں نے جو باتیں کی تھی. اب 10 دن سے ایک تو یہ اچھا رمضان کے 10 راتوں کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں شب القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اور اس کے تعلق سے کہا کہ یہ اس کو تلاش کرو آخری 10 راتوں میں. اس میں اور کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا ہے. اور پھر ذوالحجہ کے تعلق سے بھی غور یہ کرنا ہے کہ ذوالحجہ کے بھی 10 دن ہے. اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو اعمال کریں گے پہلے جو ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن کے جو اعمال کریں گے، وہ اعمال جو ہے کسی اور وقت کے اعمال سے بلند نہیں ہو سکتے. اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جزا ہے سب سے زیادہ ہے، اور کوئی عبادت ان دنوں میں جو عبادت کریں گے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز آپ کے لیے ثواب نہ ہوگی. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر جہاد میں جائے کیا جہاد سے بھی یہ 10 دنوں میں جو عبادت کرتے ہیں افضل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں جانے والے کی جو جہاد کی جو وہ اپنا وقت ختم کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ ان دنوں کی جو عبادت کرے گا اس کو ثواب ملے گا. اس میں ایک ایکسیپشن دیا، اس کے کوئی شخص اپنا جان و مال لے کر جہاد میں چلے جائے اور اس کے بعد وہ نہ اس کو وہاں مال ملے گا نہ وہ زندہ واپس آئے گا، مال کے ساتھ اپنی جان بھی قربان کر دے گا، تو اس کا جو ہے وہ صلہ ان 10 دانوں سے بڑھ کے. تو یہ خاص طور پہ آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا کہ ذوالحجہ اب انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے تو ان کی 10 راتوں کی بھی اہمیت کر لیں. اس کے بعد پھر جو عید کا زمانہ حج کا زمانہ آتا ہے تو اس کے تعلق سے بھی کوشش کریں کہ ان 10. تو ہمارا کام تو کیا ہے، ہمارے لیے تو ایک اشارہ چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا. تو ہم کو رمضان کی بھی 10 راتوں کی بھی کوشش کرنا ہے، اس کے بعد ذوالحجہ کے بھی 10 دنوں کے تعلق سے بھی کوشش کرنا ہے، اس سے بھی جتنا ہو سکتے ہے وہ عبادت کریں. اور ذوالحجہ کے تعلق سے یہ ہے کہ یوم عرفہ یہ بہت اہم دن ہے. سارے سالوں کے پورے دنوں میں کاؤنٹ کریں، جیسا آپ کو پتا ہے نا کہ ہفتے کا سب سے بہترین دن جو ہے جمعہ ہے، اور پھر راتوں میں سب سے اہم رات لیلۃ القدر، اور دنوں میں سب سے اہم دن پورے سال کا سب سے اہم دن کیا ہے؟ عرفات ہے. کیونکہ اس کے تعلق سے 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے. اس کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم جتنی راتیں گزارتے ہیں نا، تو ہمارے پاس انگلش کیلنڈر کے لیے سے 12 مڈ نائٹ کو دن شروع ہوتا ہے، مگر اسلام میں کیا ہے مغرب کے ساتھ ہی دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. جیسے جمعرات کی جو مغرب ہوتے ہی اور جمعہ شروع ہو گیا اسی وقت سے اور دوسرے دن تک چلتا ہے، اس کے بعد وہ مغرب پہ ختم ہو گیا، پھر مغرب سے دوسرا دن شروع ہوتا. اور یوم عرفہ ایک ہی دن ہے جس سے پہلے کی بھی رات یوم عرفہ کی رات ہے اور اس کے بعد کی رات بھی جو ہے وہ یوم عرفہ کی رات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس لیے کیونکہ اگر کوئی لوگ اگر وقت پہ عرفہ نہ پہنچے، کیونکہ حج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج از عرفہ، عرفہ از حج. جو عرفات میں جائے گا تو اس کا حج ہوگا، جو عرفات کو مس کر دیا اس کا حج نہیں.
تو بعض مرتبہ ایسا ہے لوگ، میں چونکہ وہ میڈیکل آفیسر آف حج بول کے جو جایا کرتا تھا، تو بعض وقت ایسا ہوا ہے کہ لوگ حج کرنے آئے اور ان کا ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہو گیا اور وہ بیچارے یوم عرفہ کا دن بھی گزر گیا، تو اس کے بعد ان کو اس شخص نے ریکویسٹ کیا کہ میرا حج چلے جائے گا پلیز پلیز، تو اس کو ہیلی کاپٹر سے لا کر عرفات میں مغرب کے قریب لا کے رکھے ہیں، عرفات کے دن ہیلی کاپٹر سے مغرب کے بعد لے کر آئے ہیں، تو مغرب کے بعد بھی 5-10 منٹ کے واسطے اس کو اتارا گیا، پھر اس کے بعد پھر ہیلی کاپٹر لے کے پھر اس کو ہاسپٹل میں لے کے چلے گئے، تو اس کا کاؤنٹ ہو گیا ہے کہ وہ عرفات میں اس وقت قیام کیا ہے۔ تو وہ بہت اہم چیز ہے۔ تو عرفات کے تعلق سے 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، 2 راتیں عرفات کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2 سال بھی یاد رکھیں۔ عرفات کے ساتھ 2 سال ہے۔ آپ پوچھیں گے عرفات کے ساتھ 2 سال کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 9 کا روزہ رکھے گا، جو حج نہیں کر رہے ہیں نا، جو حج لوگ جو حج نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے اپنے جگہوں پہ اگر 9 کا روزہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ آپ کو پتا ہے نا، عاشورہ کے تعلق سے یہ تھا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوں گے، مگر یوم عرفہ کا جو رہتا ہے 9 تاریخ کا جو روزہ رہتا ہے، جو لوگ روزہ رکھیں گے تو ان کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پچھلے سال کے، اگلے سال کے۔ اللہ اکبر، کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو جو جفت اور طاق جو بتایا گیا، اس کی بھی قسم کھائی گئی۔ میں نے کہا نا کہ آڈ اور ایون جو بولتے ہیں، تو اس کے تعلق سے یہ آیا کہ یہ آڈ ایون کیا ہے، اس سے بھی اتنے مختلف اقوال ہے تفسیر کے کتابوں میں، تو میں 25-30 کے قریب ذکر ہے، میں آپ کے ساتھ اتنا شیئر نہیں کرتا، صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے نمازیں مراد ہیں، کیونکہ نمازیں کیا ہے، 2 رکعت کی بھی ہے، 4 رکعت کی بھی ہے، 4 رکعت کی بھی، 4 رکعت، جیسا فجر 2 رکعت کی ہے، ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت کی ہے، مغرب صرف 3 رکعت کی ہے۔ تو یہ آڈ اینڈ ایون کے تعلق سے بعض لوگوں نے اس کے لیے کہا، بعض لوگوں نے جو ہے بہت مثالیں دی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ جوڑوں کی شکل، جتنے مخلوق اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، بنائے ہیں، وہ سارے جوڑوں کی شکل میں ہیں، سبحان اللہ کے تعلق سے۔ اور یہ کفر اور ایمان، یہ 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیں، سعادت اور شقاوت، یہ دونوں چیزیں ہیں جوڑے ہیں۔ نور و ظلمات، یہ بھی ہے، لیل و نہار، دن رات ہے نا، سردی گرمی، یہ جوڑے ہیں، آسمان زمین، یہ جوڑے ہیں، جن و انس ہیں، مرد و عورت ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جوڑوں کی شکل میں کیا، تو جہاں جوڑ جو ہے سو یہ آڈ اور ایون کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے کہ ایون ہوتے ہیں، اور آڈ ایک ہی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈ اور ایون کی بات ہوئی، یہ مخلوق ہے، سارے جوڑ کی شکل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، تو وہ ایک ہی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تعلق بتا گیا۔ تو یہ ایک قسم جو تھی آرڈر ایون کی تھی، یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد جانے والی رات کی بھی قسم۔ تو جانے والی رات کون سی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اب آپ نے تو فجر جو بتاتا ہے نا، فجر سے پہلے کیا ہوتا، اس سے پہلے کی جو رات ہے وہ جانے والی رات تھی، جو جاتے جاتے جانے کے بعد ہی جو ہے فجر، اور تو یہ ہوا ہے۔ اس سے جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اس کا ذکر جو ہے یہ معراج کی رات ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے تھے، بعض تفاسیر میں ہے۔ بعض میں کہا کہ یہ مزدلفہ کی رات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ حج کو گئے ہیں، مزدلفہ جو ہے نا، وہ جو ہے بہت ہی سخت ترین راتوں میں سے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں آپ دن بھر عرفات میں دن گزارنے کے بعد آپ آئے ہیں، تو وہاں جو ہے آپ کو کوئی کور نہیں رہتا۔ عرفات میں اور مینا میں جو ہے ٹینٹس رہتے ہیں، مگر مزدلفہ میں اوپن اسپیس رہتی ہے، اور رات میں جب آتے ہیں نا، عرفات کے پاس سے جب آئیں گے تو پھر وہ آپ کو مغرب، چونکہ عرفات میں نہیں پڑھتے، مزدلفہ میں آ کے آپ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں کمبائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے پانی کی تلاش کرتے ہیں، پھر کنکر جمع کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو جو ہے اپنے بستری بنا کے وہاں تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر ضروریات کو جانا، وضو کرنے کے لمبے کیوں ہوتے ہیں، تو رات ایسی گزر جاتی ہے
گزرنے والی رات رہتی ہے، مگر بہت حج کے لحاظ سے دیکھے تو کافی وہ ابتدائی وہ اطلاع میں اور ذرا سختی سے گزرنے والی رات رہتی ہے، تو اس کے تعلق سے جانے والی رات۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ 5ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو عقل مندوں کے لیے اس میں جو قسمیں کھائی گئے اشارہ ہے۔ اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے قسمیں کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھ لو اب تمہارے سامنے جو بات بیان ہونے والی وہ سب سے اہم ہے۔ دیکھو پچھلی قوموں کا کیا حل ہوا، اس میں جو ہے 3 قوموں کا ہے، عاد ہے، سمود ہے اور قوم فرعون۔ تو پہلی چیز جو ہے قوم عاد کے تعلق سے ہے۔ قوم عاد جو ہے آپ کو پتہ ہے نا، نوح علیہ السلام کے تعلق سے جو ہم پہلے ڈسکشن کرے تھے، تو ان کے جو ہے 3 لڑکوں سے جو ہے پھر ساری جو کائنات پھیلی ہے وہ ہے ہاں، سام اور یافس۔ تو سام کی اولاد میں جو ہے یہ عرب اور مڈل ایسٹ کا ہے، اور یافس سے جو ہے وہ بولتے ہیں یہ چائنیز اور جو اوپر کے جو علاقے ہیں ان کے لوگ ہیں، اور پھر یافس ہے سام، حام سے جو ہے وہ افریقن ایریاز سے بتاتے ہیں۔ تو سام کے جو نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام تھے، ان کے ایک بیٹے کا نام تھا ناخوس، اور ناخوس کے بیٹے کا نام تھا ارم، اور ارم کے بیٹے کا نام تھا عاد۔ تو ارم ذات العماد جو بولتے ہیں، تو یہ باپ اور بیٹے کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وہ ایک قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوم کے لوگ تھے بہت ہی طاقتور، قوت والے، اور اتنے ٹال تھے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل بھی بنایا تھا، جسامت بھی تھی، طاقتور بھی تھے اور جسیم بھی تھے، اور بہت ٹیلنٹڈ یہ تھے کہ بڑے بڑے بلڈنگیں جو بناتے تھے اس زمانے کے لحاظ سے جو بنا ہے، بڑے بڑے ٹاورز بناتے تھے۔ اور مکے کے لوگ ان کو جانتے تھے، کیونکہ مکے کے لوگوں کے سامنے عاد اور سمود کے واقعات بہت تھے۔ البتہ فرعون کے تعلق سے وہ جانتے نہیں تھے، مگر چونکہ وہ مدینے میں یہودیوں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، کوئی پرابلم ہوتا تو ان سے پوچھتے تھے، تو انہوں نے ان کو فرعون کے تعلق سے بھی بتایا تھا کہ فرعون بھی ایک تھا جو ان کے ساتھ جو مظالم کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو یہ تینوں چیزیں تھے، مکے والے جانتے تھے۔ اور قوم عاد کے تعلق سے یہ تھا کہ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہی کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا شداد۔ اور یہ جو قوم ہے یہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے، سمجھیے۔ ہود علیہ السلام نے ان پہ تبلیغ کی، ساری سمجھائے کہ دیکھو دنیا چند دن کی ہے، اس کے بعد عاقبت آنے والی ہے، سب لوگوں کے لیے دنیا دیکھتے دیکھتے چلے جانے والی اصل چیز عاقبت ہے، جو نیک کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنت کی تفصیلات سنتے سنتے شداد نے کہا کہ اچھا تم لوگ یہ سب ہم کو ڈرا رہے ہیں، چلو ہم جو تم جنت کی باتیں کرتے ہیں ہم دنیا میں جنت بنا لیں گے، اس سے کیا ہے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے احکام جاری کیا، اور اس کی قوم کے لوگ طاقتور تھے، بڑے بڑے بلڈنگ بناتے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک جنت بناؤ، اور اس کا پلان بنایا گیا ہے، سونا چاندی جواہرات جما دو اور بلڈنگیں بنا لو سونے کی اینٹوں سے، چاندی کے اینٹوں سے، اور اس میں ہیرے جواہرات ایسا پھیلا دو، ہر جگہ منقش کر دو، اور اس کے بعد پانی کے نہریں بڑھا دو، اور بلڈنگ ایسے بہترین شاندار بلڈنگ ہو، اور ایسا ہو ایسا، وہ کئی پلاننگ کر کے زبردست بنا، مگر اللہ تعالیٰ نے انتظار کرتے رہے، اچھا جو کرنا ہے کر لے۔ مگر ساری قوم جو ہے جنت بننے کے بعد ساری قوم کو کہا کہ چلو ہم جا کے دیکھیں گے جنت ہماری جو بنی ہے، اس کا اوپننگ کریں گے۔ وہ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور سب تباہ اور برباد ہو گئے، اور اس کی جو جنت بنائی گئی تھی وہ بھی تباہ اور برباد ہو گئی۔ اس کی سارے پلر بلڈنگیں، وہ ہیرے جواہرات سونا چاندی سب غرق ہو گیا، سب ختم ہو گیا، وہ دب گئے زمین میں، دھس گئے، سب ختم ہو گیا۔ تو یہ آپ کو بتانا چاہے تھا قوم عاد کے تعلق سے۔ اس کے بعد قوم سمود ہے دوسرا، قوم سمود کے تعلق سے تو ہم نے کئی مرتبہ بتایا۔ پھر اس کے بعد جو یہ صالح السلام کے زمانے کی بات ہے، صالح علیہ السلام ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، اور اس کے پہلے میں آپ کو کئی مرتبہ ذکر کیا تھا، مگر پھر بھی تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی قوم جو تھے ان کی بھی بہت ٹیلنٹڈ تھے، یہ بھی قوم عاد کے جیسے جسیم طاقتور اور قوت والے تھے، اور پھر ٹیلنٹڈ بھی یہ تھے کہ انہوں نے جو وادی قرا جو علاقہ ہے نا وہاں یہ رہتے تھے، اور پہاڑی بہترین زبردست پہاڑ تھے، تو انہوں نے اس زمانے میں دیکھی جبکہ نہ کوئی الیکٹرک
اکوپمنٹ ہے، نہ ڈرلس ہے، نہ کچھ استعمال کرنے کی چیزیں، اپنے ہاتھوں سے توڑ کے پہاڑوں میں کمرے بنائے، محلات بنائے. اب آپ چاہیں گے تو گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو قوم سمود کے جو محلات ہیں تو اس کو بہترین پکچر بھی آئیں گے، آپ کو تفصیلات آئیں گے پہاڑوں میں کیسا کھود کے اس زمانے میں بنائے تھے بڑے بڑے، اور یہ اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ سمجھتے تھے. اور اس کے بعد جب صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، تو انہوں نے مانا نہیں. کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہم آپ سے کچھ میراکل چاہتے ہیں، معجزہ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کیا معجزہ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اب چونکہ وہ پہاڑوں کے اوپر کام کرتے تھے نا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو اس وقت کے جو پہاڑ ہیں جن میں سے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور وہ سخت ہے، اس کو ہم توڑنے کی کوشش کیے، کاٹنے کی کوشش کی، تو اس کو ہمارے سارے اکوپمنٹ ٹوٹ گئے. اب آپ اس بڑی پہاڑ میں سے اس کو سینٹر میں سے سپریٹ کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھہرے، صرف سپریٹ کرنا نہیں ہے، جیسے ہی سپریٹ ہو اس میں سے ایک زندہ اونٹ چلیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھہرے، اونٹ نہیں، اونٹنی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اونٹنی. تو انہوں نے کہا ٹھہریے. انہوں نے کہا اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اونٹنی ایسی ہونا ہے فل ٹائم پریگننٹ ہو. انہوں نے کہا اچھا، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے. انہوں نے کہا ٹھہریے. پھر انہوں نے کہا اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انٹرنس میں سے اونٹنی جب باہر آئے گی، آنے کے ساتھ ہی امیڈیٹ برتھ ہونا اور اونٹ کا جو ہے بچہ پیدا ہو گیا. اچھی بات. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری سمود کی قوم کو جمع کیا. اس کے بعد ان سب کے سامنے ان کا جو سب سے بڑا پہاڑ تھا جس کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس کے سارے ہتھیار ٹوٹ جاتے تھے، سب کے سامنے سینٹر سے شق ہوا ہے. اور امیڈیٹلی ایک اتنی اونچی پوری اونٹنی آئی ہے جو فل ٹائم پریگننٹ، آتے ان کے سامنے بیٹھی ہے اور امیڈیٹلی برتھ. جو 5 کنڈیشن بولے تھے، سارے 5 کنڈیشن فل ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اسپیشل اونٹنی آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، مگر اس کی کنڈیشنز یہ ہے کہ یہ ایک دن پانی پی گی تو پورا پانی آپ کے جتنے علاقے کا ہے اس کی پیاس بجھانے کے لیے تو اس دن آپ کو اور آپ کے جانوروں کو پانی نہیں ملے گا. آپ سپریٹ اس میں کہیں اسٹوریج کرتے ہیں تو کر لیا کریں، مگر سیکنڈ ڈے آپ کو مل جائے گا. تو آلٹرنیٹ ڈیز یہ سلسلہ ہوگا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جس دن پانی کا موقع رہتا تھا وہ بھر لیا کرتے تھے، اور دوسرے دن آ کر وہ پورا پانی وہ پی لیتی تھی. اس دن پانی نہیں ملتا، تیسرے دن پھر ملتا. تو کچھ دن کرتے رہے. اس کے بعد کہا کہ یہ کیا مصیبت ہو گیا ہمارے پاس، یہ آلٹرنیٹ ڈیز پانی جمع کرنا. ایسا کرو. انہوں نے مشورہ کیا. اس کے بعد کہا کہ اس اونٹنی کے پیر کاٹ دو، قصہ ختم کر. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزہ دیا تھا اس کے ساتھ یہ حال کیا انہوں نے. تو اس کے کونچے کاٹ دیے گئے. تو اس کے بعد جیسی اونٹنی کو ختم کیا، ان کا جو بیٹا تھا وہ چیخیں پکارے مارتے ہوئے پھر وہ پہاڑ کی طرف گیا. تو پہاڑ کا جو کھلا ہوا حصہ تھا اس میں اندر داخل ہوتے، پھر پہاڑ بند ہو گئے. اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ نے جو معجزہ دیا تھا اس کے تعلق سے یہ ایسی حالت کی ہے تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تمہارے کو 3 دن کی فرصت ہے. تو اس کے بعد پھر 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو کے قصہ ختم ہو گیا. یہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ چیز ذکر کیا تھا، مگر پھر بھی میں سمجھا کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں. اس کے بعد یہ سب قوم نے سر اٹھایا، ملکوں میں فساد کیا. یہ سب اس کے بعد فرعون کے تعلق سے، فرعون کا تو پتہ ہے نا، فرعون کے تعلق سے یہاں صرف کہا گیا ہے فرعون جو ہے میخوں والا، جو اس کے پاس پنس تھے، بڑے بڑے موٹے موٹے پنس رہا کرتے تھے، پننگ سے کرتا، اس کے اس تعلق ہے. اور تو فرعون ذی اوتاد بولتے ہیں فرعون کا واسطہ. تو اس کے تعلق سے مفسرین نے 2 چیزیں بیان کی. ایک تو یہ کہ اس کی فوج جو ٹریول کرتی تھی اس کے ساتھ ان کے ٹینٹس لیے جاتے تھے، اور ٹینٹس کو معلوم ہے نا کہ بڑی فوج ہے، تو ٹینٹس جو کرتے تھے اس کے لیے کئی اونٹوں پہ جو ہے ان کے جو پیکس رہتے تھے وہ کیری کرنا پڑتا تھا. جب ٹینٹس لگاتے تھے اس کے روپس کو ٹائی کرنے کے لیے وہ جو پیکس رہتے تھے وہ پیگ مار کے اس کے ساتھ ان کے ٹینٹس کو ٹائٹ کرا کرتے تھے. تو یہ ان کو بھی میخوں والا فرعون جو ہے وہ بھی کرتے. دوسری چیز یہ تھی کہ فرعون جب کسی کو سزا دینا چاہتا تھا تو
ان کو ان کے ہاتھوں اور پیروں میں پنس، لوہے کے جو رہتے تھے نا، نیلز جو رہتے تھے، وہ اس سے فکس کر دیتا، یا تو زمین میں لٹا کے ان کے اوپر ڈال دیا کرتا تھا نیل، تو پھر وہ زمین میں ہاتھ اور پیر پھنس جاتے تھے، وہاں کی جو سخت زمینیں رہتی تھی اس میں پکس کر دیتا تھا، یا لکڑیوں کے اوپر جو ہے ان کو لٹا کر، یا جیسا کروسیفکشن کرتے ہیں نا، اس میں بھی ایک بڑی لکڑی لگا دی اور سائڈ میں ایک لکڑی لگا دی اور اس کو ٹائی کر کے ان کے ہاتھوں اور پیروں پہ ناخن جو نیلز لگا دیا کرتے تھے۔ اور سب سے ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور توحید کا اقرار کیا، تو فرعون کو بہت غصہ آیا کہ تم نے کیسا مجھے خدا مانگنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام نے جس خدا کے لیے کہا گیا تم ان کو مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں مانگتی ہوں۔ تو اس کے بعد ان کے اوپر سختی کیا، بہت کوشش کیا کہ وہ پھر جائیں، مگر نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد ان کو کیا کیا، ان کو لٹایا گیا، ان کے دونوں ہاتھوں اور پیروں میں پیکس لگا کے نیلنگ کر دی گئی تھی۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو آپ کو سورہ تحریم کی آخری آیتوں میں آتے ہیں نا، جو دو عورتوں کے، لوط علیہ السلام کے اور نوح علیہ السلام کی بیوی کے تعلق سے کہا گیا، اس کے بعد پھر دو عورتوں کا بعد میں آیا جس میں بی بی آسیہ اور بی بی مریم کے تعلق سے آ گیا ہے۔ تو بی بی آسیہ کے طرف کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں مقام عطا فرما۔ نیلز لانے کے بعد وہ پکار کے آسمان کو دیکھ کر کہے کہ اللہ مجھے جنت میں مقام دے، اور ایک بڑا پتھر لے کے ان کے اوپر ڈالنے کے واسطے کہا کہ ان کے اوپر پتھر ڈال دو جن سے ان کو خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑا سا پتھر لائے اور یہ دعائیں کرتے رہے، پتھر یہ اوپر سے پھینکا گیا، پتھر ان کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، ان کی روح کو نکل لے کر چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنا بڑا مقام ہوا ہے، جو فرعون کی بیوی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں محل کا انہوں نے استدعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اچھا، یہ سب سارے قوموں کے تعلق سے جو بات تھا، یعنی ان لوگوں نے سر اٹھایا تھا، ظلم، فساد، زیادتی، نافرمانی، لوگوں پہ کتنا ظلم زیادتی کیے ہے، اور اس کے بعد یہ سارا کر کے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ایسا کیا۔ آپ کو معلوم ہے سورۃ البروج میں ہم دیکھیں اصحاب الاخدود کے تعلق سے ہم جو بیان کیا تھا نا، اس میں کیا تھا، وہ بڑے بڑے کھود کے اس میں جو ہے آگ جلا کر جو لوگ مسلمان ایمان والا تھے ان سے کہتے تھے کہ ایمان سے پھر جاؤ، توحید سے نکل جاؤ، نہیں تو پھر ڈال دیں گے۔ انہیں کہتے تھے کہ نہیں، آپ کو آگ میں ڈالنا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جو جادوگر آئے تھے نا، مقابلے کے لیے آئے تھے، مگر جب دیکھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے جادو شروع کیا، اس کے بعد عصا ڈالے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، تو یہ شخص جو بات کر رہے تھے نا وہ سچی بات تھی، تو اس کے اوپر ایمان لائے۔ تو ان کے بھی اوپر فرعون نے کہہ دیا تھا نا کہ تم جو ہے بغیر میری اجازت کیسے ایمان لائے، پھر واپس ٹال جاؤ، نہیں تو میں تم کو وہ کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جو کرتے کرے، تو ان لوگوں کو بھی پیکس لگا کر ان کو سولی دی گئی تھی۔ تو یہ بھی تھا۔ تو اور اصحاب الاخدود کے تعلق سے آگ ڈال کے ان کو پھینک کر کٹیروں پہ ٹھہر کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ دیکھو ہمارے سامنے کیسے جل رہا ہے۔ اور وہاں بھی کیا حال تھا، ان کو جب پھینکا جاتا تھا آگ میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ان کے ارواح کو نکال لیتے تھے، ان کے باڈی جا کے گرتی تھی جلنے کے لیے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو حکم دیا۔ تو جو بیٹھ کے اطراف میں بیٹھ کے جو خوشیاں منا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا، تو وہی آگ پلٹ کر یہ جتنے بیٹھ کے کانوں پہ دیکھ رہے تھے سارے جل کے ختم۔ ان کا جلنا جہنمی ہو گیا، اور وہ جن کو جلا رہے تھے ان کا جلنا جنتی ہو گیا، ان کو جنت میں مقام ہو گیا۔ تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں میں ہمارے لیے ایک تھوڑا سا میسیج آتا ہے۔ پچھلے قوموں نے جو ظلم و زیادتی کی ہے، لوگوں کے اوپر پہاڑ زیادتی اور فساد مچایا، لوگوں کے جانے لے لیے، بچوں کو ختم کر دیا، عورتوں کو ختم کر دیا، لوگوں پہ زبردست ظلم و زیادتی کر کے تباہ و بربادی کیے۔ تو یہ چند دن کے لیے ان کے کیا پتہ، کچھ تھوڑے دن کے لیے یہ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، کتنے دن یہ لوگ انجوائے کیے ظلم و زیادتی کر کے، اس کے بعد فوری اللہ کا حکم آ گیا تو تباہی برباد ہوئی۔
آج بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں ظلم و زیادتی اور فساد اور جو بربریت ہو رہی ہے، جو بچے اور عورتوں کو اور یتیموں کو اور پریشان حال لوگوں کو جن کو گھروں سے نکال گیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی جانیں لے رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کے مرنے سے پہلے ان کی جان کو فرشتے پھر رہے ہیں، آسمانوں پہ پھر رہے ہیں، ان کی ارواح کو لے کر سیدھے جنت کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر کیوں کچھ نہیں ہو رہا، کیوں کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں۔ وہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، اللہ کے در دیر ہے، اللہ کے در دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو وہ تو جسٹس کرنے والا ہے، وہ تو ٹائم دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے۔ فرعون کو کتنا ٹائم دیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 2 پیغمبروں کو بھیجا گیا، 9 معجزات، ایک معجزہ دیکھتا تھا اور پھر اس کا تھوڑا اثر لیتا، پھر کتنا ٹائم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد پھر جب دیکھے کہ نہیں ہو، تو اس کے بعد ایک جھٹکے میں قصہ ختم۔ پانی کا جو ہے خوشی پانی کے لیے چلے گئے کہ زمین نظر آئی، چلو جاؤ پورے اپنا فوج کو لے کر اندر چلے گا۔ ایک وقت حکم آیا، قصہ ختم، پورا دونوں طرف سے پانی آ کے مل گئے، قصہ ختم، تباہ برباد۔ تو عاد اور سمود بھی دیکھتے دیکھتے تباہ و برباد ہو کے شداد کی جو جنت بنایا تھا وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکا۔ یہ سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دو۔ اب آج کل کے جو حالت ہو رہے، ان لوگوں کو سوچے غور و فکر کریں کہ کتنے دن کی زندگی ہے، دیکھتے دیکھتے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ نہ تم رہیں گے، نہ ہم رہیں گے، نہ اور کوئی رہے گا، صرف اللہ کی ذات ہے جس کو کوئی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی جان ہے، بس اس کے ساتھ سبھی کو تباہ و برباد ہونا۔ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں عیش و عیش کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا، کچھ نہیں ہوگا، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائیں گے۔ جیسے سارے دوسرے ختم ہو گئے، ہم ہی چلے جائیں گے۔ کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے سال گزر جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے لاسٹ 10 ایئرس کب گزر گئے پتہ نہیں، 20 ایئرس کب چلے گئے پتہ نہیں۔ ہمارا دیکھتے یاد کرتے ہیں کہ ہم بچپن کا ہمارا زمانہ تھا، ایسے دوست احباب تھے، کہاں جاتے تھے، وہ زمانہ دیکھتے دیکھتے کس تیزی سے چلے جا رہا ہے۔ اب بھی جو ہے 5 سال پہلے 10 سال پہلے کیا چیزیں ہوئی تھی، ایسا تیزی سے گزر رہے ہیں، اور یہ ہماری بھی زندگی ختم ہو رہی ہے، سبھی کی زندگی ختم ہو رہی ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کو سمجھتے ہیں کہ مائی ہاؤس، میرا گھر ہے نا، میرا گھر، بھائی یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ جس سے آپ نے گھر خریدا ہے وہ بھی یہ کہتا تھا کہ یہ میرا گھر، اور جس سے اس نے گھر خریدا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ یہ میرا گھر۔ نہ اس کا گھر ہے، نہ اس کا گھر ہے، نہ آپ کا گھر۔ ہم بھی جو ہے گھر بیچ دیں گے تو چلے جائیں گے، تو جو نیا خریدنے والا وہ کہے گا دس از مائی ہاؤس۔ تو نہ یہ دنیا ہماری ہے، نہ گھر ہمارے ہیں، یہ سارے دیکھتے دیکھتے چھوڑ کے چلے جانے والے۔ یہ سب بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد 2 چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس خاص چیز میں ایک بات ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ ہاتھ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنی تباہی مچا رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بس انتظار میں ہے۔ دیکھتے دیکھتے جیسا پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اور عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، تم پہ بھی عذاب آنے والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ نہیں ہم جو چاہے کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ہونے والا ہے۔ کیونکہ پچھلے یہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن جو بتایا گیا ہے نا، یہ اس زمانے کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ہمارے پاس یہ میسج آیا ہے کہ جو ظلم و زیادتی اور فساد اور نافرمانی کرتے ہیں، اور جتنے جو بھی کرتے ہیں، وہ لوگ تھوڑی سی ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کے بعد جب کھینچا جائے گا تو سبھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد 2 امتحانوں کا بیان کیا جائے۔ ابتلا کا لفظ آیا ہے تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ابتلا کیا ہے، ٹیسٹ ہے۔ تو دونوں ٹیسٹ بتا دی گئے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی ٹیسٹ لیتا ہے، اور نعمتیں واپس کھینچ کر بھی ٹیسٹ لیتا ہے، تو دونوں چیزیں بھی ہے۔ اور نعمتیں ملنے کے بعد کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اکرام کرتا ہے، بڑائی دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، نعمتیں سرفراز کرتا ہے، وہ ٹیسٹ بہت سخت ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے فوری شکر کرے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ نے نعمت دی ہے مجھے،
اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس نعمت کا حق مجھ سے پورا ادا کروائیے. اس کے تعلق سے ہمیشہ میں آپ کا شکر گزار اور آپ کے نعمت کے جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے والا ہوں. اس نعمت سے میرے پاس نہ تکبر آئے، نہ غرور آئے، نہ لوگوں کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آؤں. اس کے تعلق سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، مگر مالک اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا مجھے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ نعمت کے حق پورا کرنا مشکل ہے. نعمت ملنے کے بعد آپ کو پتہ ہے نا، صحیح بخاری کے کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ 3 اشخاص کے تعلق سے ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا. ایک جو ہے گانجا تھا جس کے بالوں کا کوئی پرابلم تھا، ایک جو ہے برسی تھا جس کے اسکن ڈیزیزز تھے، اور ایک اندھا تھا. تینوں کے لیے ٹیسٹ کرنے کے فرشتہ آیا. پہلے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا پرابلم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کئی مرتبہ حدیث بیان کیا، مگر پھر کچھ بھی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ بعض وقت کچھ نئے حضرات بھی آ جاتے ہیں. تو پہلے آدمی کے پاس آیا تو گنجا تھا، اس سے پوچھے کہ کیا تکلیف ہے تم کو. فرشتہ کے پوچھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ ٹھیک کر دوں تو آپ تو خوش ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ میں کر سوں. تو وہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو وہ جو گنجا تھا اس کے بال ٹھیک ہو گئے. او خوبصورت، کتنی بڑی بات. پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ کون سا جانور پسند ہے. انہوں نے کہا کہ اونٹ. نے کہا کہ یہ اونٹ دے دیتا ہوں. اونٹ دے دیا تو وہ اس کے بعد جو ہے برکت کی دعا کر کے چلے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ وہ پریگننٹ اونٹ تھا. اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا. اس کے بعد وہ ایک بڑھنا شروع ہو گیا. مال و دولت کی سرفرازی ہو گئی اس کے پاس. اتنی برکت آ گئی. دوسرے شخص کے پاس گیا جو ہے برس کی تکلیف تھی، اس کے پاس گیا، اسکن ڈیزیز تھا. اس سے پوچھا تمہارے کو کیا پرابلم کا یہ تو اس کے ٹھیک ہونے کی خواہش ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی کیا بات. کہا کہ چلو میں ہاتھ پھیرتا ہوں انشاءاللہ. تو وہ ہاتھ پھیرتے بالکل بہترین باڈی اور خوبصورت چہرہ بھی ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جانے سے پہلے کہ آپ کو کون سا جانور پسند. انہوں نے کہا گائے پسند ہے. تو انہوں نے کہا کہ گائے دے دی پریگننٹ. اس کے بعد جانے کے بعد وہ پریگننٹ بچہ پیدا ہوا. اس کے بعد پھر ایگزیکٹلی سیم تھنگ ریپیٹ ہوئی. لاسٹ جو ہے اندھے کے پاس گیا. اندھے کے پاس جا کے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اندھا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہش کیا. انہوں نے کہا کہ آپ پوچھ کیا رہے ہیں، مجھے تو آنکھ سے دکھنا چاہیے، وہی سب سے بڑی خواہش. تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو آنکھیں شروع. خوشی کی کوئی انتہا نہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے تو بہت زبردست کام کر دیا میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ آپ کو خوش رکھے. کون سا جانور پسند. انہوں نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے. تو انہوں نے بکری ان کو دے دی. اس کے بعد چلے گئے. اس کے بعد اس کے بچے پیدا ہوئے، وہ چلے گئے. اس کے بعد کئی سالوں کے بعد آنے کے بعد وہی فرشتہ پہلے شخص کے پاس، دوسرے شخص کے پاس، تیسرے شخص، تینوں کے پاس آتے ہیں. آ کے پہلے شخص کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی السلام علیکم، دیکھیے میں کچھ سفر میں جانا ہے، آپ کو اگر مجھے ہیلپ کرنا ہے تو آپ کے پاس اتنے سارے اونٹ ہیں تو مجھے ایک اونٹ عنایت فرما دیں تاکہ اس کے ساتھ میں سفر کروں. کہا کہ دیکھو بھائی یہ میرے اونٹ جو ہے بڑی محنت سے میں کیا ہوں، یہ ایسا کسی کو چیریٹی نہیں ہے جو دیتے پھروں میں آپ کو. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پہچانے نہیں، شاید آپ کو یاد ہے فلاں اتنے سال پہلے جب آپ کو یہ بالوں کی تکلیف تھی، گنجے تھے نا، تو اس وقت میں آیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا. اس وقت ان کے ساتھ محفل میں لوگ کافی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سننا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو کچھ غلط فہمی ہوگی، آپ نے کچھ نہیں کیا. میں تو خاندانی بہترین میرا خاندان ہے اور دولت مند ہوں. یہ جانور سارے مجھے اپنے خاندان سے وراثت میں ملے ہیں. آپ کو کچھ غلط فہمی ہوگی، آپ کو میں نہیں جانتا. میں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے، اگر نہیں جانتے تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کو پہلی حالت میں واپس کر دیں. تو خیر فرشتے تو وہاں سے چلے گئے. تفصیلات تو حدیث میں نہیں ہے مگر میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کے بعد جیسے ہی گئے وہ جانور بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. اور اس کے بعد ان کی جو کنڈیشن آتے ہی جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی کمپنی میں رہتے تھے وہ سب بھاگے کہ یہ کیا مصیبت ہے، اس آدمی کے اوپر عذاب آ گیا. دوسرے کے پاس گئے، سیم ریپیٹ ہوا. اندھے کے پاس جا کر انہوں نے کہا تو اندھے نے کہا دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو جانور چاہیے، میں دیکھتا ہوں آپ کو پہچان لیا، میں آپ ہی تو شخص تھے نا. میرے جو اندھا تھا تو آپ نے جو دعا کی تھی اور ہاتھ پھیرا تھا تو اس کے بعد سے آنکھ میرے آگے، میں آپ کے چہرے کو اچھا جانتا ہوں. آپ کہے کیا چاہیے آپ کو. انہوں نے کہا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، مجھے چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بکرے ہیں نا، آپ کو جتنے چاہے لے کر چلے جائیں.
میں تو اللہ کا جب سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اندھا تھا مجھے بینائی عطا فرمائی اور اس سے عطا فیت میں کہا کہ بھائی میں کچھ بکرے لینے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو نعمتیں عطا فرمائی اور تینوں کا امتحان لینا چاہے، تو 2 لوگوں نے تو امتحان میں فیل ہو گئے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو آپ کے بکرے آپ کو سلام، میں چلے جاتا. تو یہ ایسا اس سے چلے گئے. تو اللہ کی نعمت جو ہے وہی بھی امتحان. اور پھر اللہ کے تعلق سے ایک بات ختم کر کے اس میں یہ پوائنٹ ختم کر دیتا ہوں. اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں نا، یہ بیت المقدس کو فتح کرنے کا موقع آ گیا تو پڑاؤ ڈالا تھا. اس وقت جو ہے کرسچنس آکوپائڈ تھے، فصیل کے پار ساری آرمی آ گئی، تو انہوں نے دیکھتے رہے کہ آ گیا. اس کے بعد ان کا جو لیڈر تھا اس نے ان سے بات کی، ابو عبداللہ سے بات کر کے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتابوں کے لحاظ سے وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ آئیں گے اور قبضہ کر لیں گے، مگر ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے آپ کے حوالے کریں گے، مگر ہم جس کو حوالے کرنے کے تعلق سے ڈیٹیلز آئے ہیں وہ شخص آپ کے پاس نظر نہیں آتا، آپ ان کو لا لیں گے تو ہم آپ کو حوالے کر دیں گے. ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ یہ لوگ حوالے کرنے تیار ہیں، کوئی جنگ کرنا نہیں چاہ رہے، اگر آپ آ جائیں تو انشاءاللہ ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اگر کہیں ہیں تو اس وقت جو ہے اپنے کپڑے جو پہنے ہیں اس میں پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے، وہ پہن کر ایک غلام کے ساتھ آئے اور آدھا سفر جو ہے غلام کو اونٹ پہ بٹھاتے تھے، آدھا سفر آپ بڑھتے تھے. لیکن جب بیت المقدس کے قریب جب آئے غلام کی باری تھی، غلام نے کہا کہ اب اس وقت تو آپ جائیں گے کیونکہ آپ تو امیر المومنین. میں نے کہا کہ نہیں، جو ہم نے ایکسپٹ کر لیا تھا اسی لحاظ سے کریں گے، تم اونٹ کے اوپر بیٹھو، میں تمہاری وہ ڈوری پکڑ کر میں چلتا ہوں. وہ جب جانے لگے تو دور سے دیکھ لیے لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے وہ فصیل والوں سے پکارا کہ دیکھو جس شخص کے تعلق سے تم کہہ رہے تھے نا وہ آ رہے ہیں، دیکھو ہمارے لیڈر آ رہے ہیں. تو انہوں نے اوپر سے فصیل کے اوپر سے دیکھ لے کے اس کے بعد ان کا جو لیڈر تھا وہ دروازہ کھول کے باہر آیا، آ کے اپنے دوست سوتوں کے ساتھ آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. اس کے بعد جیسے وہ لوگ قریب پہنچے ان سے پوچھا کہ آپ اس میں جو اونٹ کے اوپر کون ہے اور یہ رسی پکڑ کر کون چل رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کو شرمندگی ہو کہ اب کیسا بولیں کہ ہمارا امیر جو ہے وہ رسی پکڑ کر کھڑا ہے اور یہ جو اوپر ہے ان کا غلام. تو شرمندہ بھی ہوئے، مگر پھر کہا کہ حق بات کیسا بولیں گے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے جو امیر المومنین ہیں، جو ہمارے لیڈر ہے، وہ رسی پکڑ کر یہ اونٹ کو لے رہے ہیں اور جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ان کا غلام ہے. انہوں نے کہا کہ یہی بات چیک کرنے چاہ رہے تھے کیونکہ ہمارے کتاب میں تھا کہ جو لیڈر ہوگا وہ رسی پکڑ کر آئے گا اور اس کا غلام جو ہے اونٹ کے اوپر ہوگا. اس کے بعد وہ قریب آنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر ان کے کپڑے دیکھنا شروع کر دیے. دیکھے تو کیا ہے، 30 یا 31 پیچز تھے. انہوں نے رفو کیے ہوئے کپڑے پہن کر آئے، بہترین نائس ڈریس پہن کر نہیں آئے کیونکہ میں امیر المومن نہیں، ان کے جو کپڑے تھے وہی کپڑے پہن کر آئے. انہوں نے کاؤنٹ کر کے کہا ہماری کتابوں میں تھا کہ جو لیڈر آئے گا اس کے 30 جو ہے رفو کیے ہوئے پیچز ہوں گے اس کے کپڑوں میں. ہم نے کاؤنٹ بھی کر لیا. اب ہم کوئی جنگ نہیں کرتے، دروازہ کھولتے، آپ لوگ آ جائیں، ٹیک اوور کر لیں. یہ ایسا حوالے کیا گیا تھا. تو جب لوگوں نے بعد میں کہا کہ امیر المومنین نے آپ اچھے کپڑے پہن کر، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اس اسلام کی وجہ سے اس نعمت عطا فرمائی ہے، ورنہ ہماری کوئی، اسلام نے ہم کو معظم کیا ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی، ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے. ہم کو سب سے عرب میں سب سے ہم کو بالکل ہی کمتر سمجھا جاتا تھا اس وقت تھا. اور پھر عمر بن خطاب کو کیا کریں، میں تو چرواہ تھا اور ایسا کرتا تھا، لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ کو ہے ایسا ہے ایسا، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند. اور کیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس وقت کے جو 2 سپر پاورز کون تھے؟ پرشین امپائر تھی، رومن امپائر، اور دونوں کے اوپر جو ہے اسلام کو فتح عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے. کتنی بڑی بات ہے یہ بھی ہے. تو دیکھیں، اور نعمت بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، نعمت دے بھی دیتے ہیں اور نعمت چھینتے ہیں. جب چھینتے ہیں نا تو
اس وقت بھی کہہ دے کہ اگر نعمت چھین لے تو وہ بھی اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کوئی ایسی ٹیسٹنگ کا موقع تھا، اس وقت بھی الحمدللہ کہتے تھے، کیونکہ یہ ٹیسٹ بھی اللہ کی طرف سے ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا، مگر کیا الحمدللہ علی کل حال یہ کہا کرتے تھے. اور پھر سختیاں ہیں نا، تو یہ کیا ہے، سختیوں کے تعلق سے کیا ہے، ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے نا. اب سورہ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 155 میں کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ لفظ جو ہے ہم صرف کسی کے موت کی خبر سنتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں، مگر اس کو ہم کثرت سے پڑھتے رہے ہمیشہ. کہ جب بھی کبھی کوئی آپ کو تکلیف دہ چیز آتی ہے نا، کوئی ٹرائلس ٹریبولیشن سے جاتے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کوئی آپ کی چیز گم جائے، کچھ جل جائے تو اس وقت پڑھے. آپ پڑھ کے دیکھیں، کبھی آپ کی کوئی چیز گم جاتی ہے نا، تو اس وقت آپ تلاش کرتے کرتے تھک جائیں نا، تو اس وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کئی مرتبہ پڑھیے. اور میرا کئی مرتبہ کا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، ڈھونڈتا ہوں نہیں ملتی، یہ پڑھتے جائیں تو کچھ دیر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس چیز کا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کا جو ہے نا، یہ لوگ اکرام نہیں کرتے. یتیموں کا اکرام کرنے کے تعلق سے ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یتیم ہے تو اچھا بھائی ان کو کھانا دے دو یا کپڑا دے دو یا ان کی اس کی مدد کریں. یہاں کھانا دینا، کپڑے دینے کے بات نہیں کیے گئے، کہا کہ یتیموں کا اکرام کرو. اکرام میں سب آ گئے. رسپیکٹ، جب آپ کو رسپیکٹ دیں گے نا تو ساری چیزیں اس کے ساتھ چلے جائیں گے. اس کے بعد مسکینوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے یتیموں کا اکرام بھی نہیں کرتے، مسکینوں کو بھی ان کو نہ کھانے کھلاتے ہیں، نہ کپڑے دیتے ہیں، نہ ان کا خیال کرتے ہیں. تو غریب، محتاج، مجبور، ضرورت مند، بعض مانگنے والے رہتے ہیں، بعض مانگتے بھی نہیں ہیں. تو ان کو جو نہیں مانگتا ہے اس کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کو دینا، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے اس کے تعلق سے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کی میراث بھی کھا جاتے ہیں. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں ایک زمانے سے خاص طور پہ میں کئی واقعہ سنا ہوں پاکستان کے لوگوں کے تعلق سے کہ جو بہنوں کا حصہ ہے وہ بہنوں کو نہیں دیتے. وہ کہتے تھے نہیں بہنوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف بھائی اور یہ مشرکین کے پاس بھی تھا. کفار و مشرکین یہی تھے، اپنے صرف جو لڑکے رہتے تھے ان کو تقسیم کرتے تھے، لڑکیوں کو کچھ نہیں دیتے. تو یہ سب یہ کہتے تھے اللہ معاف. ان چیزوں سے بہت ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کی میراث کھا جاتے تھے. اور اس کے بعد آخری آیتیں ہم پہ چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. قیامت کے کیا ہوگا، زمین کو اللہ تعالیٰ کود لیول کر دیے جائیں گے. اس کے بعد فرشتے صف در صف نازل ہونے گے. کتنی تعداد میں نازل کہ اللہ عالم کتنے فرشتے آئیں گے. اس کے بعد دوزخ کو لایا جائے گا، اور کیسی ہوگی دوزخ کا کیا سما ہوگا. اللہم احفظنا 70,000 اس کی زنجیریں ڈال کے دوزخ کو کھینچیں گے، ورنہ وہ تو بھاگنے کی کوشش میں رہے گی. اس کو کھینچنے کے لیے 70,000 زنجیریں رہیں گے، اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کو کھینچے رہیں گے، ورنہ وہ تو بھاگ کے آنے کی کوشش کرے گی. اس کو کھینچ کر روکے جائیں گے. اس کے بعد لیکن جب دیکھنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ ارے یہ کیا ہوگا، اس وقت کے لیے تو ہم نے کچھ کوئی بھیجا بھی نہیں، کچھ اعمال بھی نہیں جمع کیے، آخرت کا کچھ فکر بھی نہیں کیے، لیکن اب کیا فائدہ، پچھتانے سے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. کاش کہتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آئے گا وہ بھی دیکھنے کا عذاب ہے. اللہم احفظنا. آخری 4 آیتیں جو ہے وہ ایمانداروں کے واسطے ہے. سب سے بہت اہم آیتیں یہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. یہ جو ہے آخری جو ہے انسان جو رہیں گے نا ان کے تعلق سے. یہ تو یہ ہے کہ مومن کی موت کے وقت کے تعلق سے بھی آپ کو پتہ ہے نا. ہم سورہ فصلت جو ہے حامیم السجدہ کی تفسیر جب کیا تو اس میں تھا نا اعوذ باللہ من الشیطان، جب مسلمانوں کی جو مومنین کے جو روح نکلنے کا وقت آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وانفسکم وما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون.
نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یہ تو آپ کی بگننگ ہو رہی ہے اب یہاں. اب جنت کے تو لذت تو بہترین ہے، اب تو یہ ابتدائی ہو رہی. تو یہ مومنین کے جو روح کو لے کے جائیں گے وہ ہو گیا. اب یہ حالات میں جو اس میں ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ جب قرآن جو ہے ہمیشہ کے لیے آیا ہے، اب اس وقت کے جو حالات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے نیوز میں، واٹس ایپ میں، ہر جگہ آپ جو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے اور قبضہ کر لیں گے، لوگوں کو تباہ برباد کر دیں گے، بچوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو، سب کو ختم کر کے، قصہ ختم کر کے دیکھو ہم وی آر وننگ. یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ تم سے پہلے کتنے قومیں آئے تھے، یا تو صرف 3 قوموں کے تعلق سے آیا ہے، عاد و سمود اور فرعون کی قوم بتایا، مگر کتنی ہزاروں سالوں میں کتنے قوم تھے. یہ سارے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تم بھی آج کل جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، سختیاں کر رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والے، تمہارا بھی کچھ دن کا واقعہ ہے. کیا پتہ نہیں کہ تم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پیریڈ ہوگا، یہ کچھ نہیں ہوگا، تھوڑے دن میں ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تمہارے اوپر عذابوں کے سلسلہ شروع ہو جائے گا. دنیا کا عذاب ہے، موت کے وقت کا عذاب ہے، خبر کا عذاب ہے، حشر کا عذاب ہے، پل صراط کا عذاب ہے، پھر جہنم کا عذاب ہے. یہ سارے عذاب ہونے والے ہیں. تو 4 دن کی زندگی میں جتنے خوشیاں مناتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے لذت سے، ہنسی خوشی سے اور تباہ و برباد کر کے خوشنود ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی. وہاں سب کے سامنے کھڑے رہنا پڑے گا، اور پھر جو ہمیشہ کے لیے جہنم کا جو عذاب ملے گا وہ سختی سے ختم ہونے لگے گی. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ پاک ہمارے کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم عمل کریں اس میں للہیت اور عطا فرمایا، اور ریاکاری سے ہم آپ پناہ میں ہوتے ہیں. عاجزی اور ان کے ساری عطا فرما، قرب تقرب سے ہم آپ کی پناہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو قبول فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بہت سارے ہمارے لوگوں نے بہت سارے دعاؤں کی درخواست کی، سب کے دعا کرے. وہی بھائی کے تعلق سے بھی بتایا گیا تھا، لاسٹ ٹائم بھی کہے تھے ہم وسیمہ بہن کے لیے بھی دعا مغفرت فرمائے. ہمارے حیدرآباد کے جو ہے غوث ہیں، ان کی ساس کا انتقال ہوگا، ان کے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جتنے بھی ہمارے دوست اور رشتہ دار جس دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. آخرت کے سارے منزلیں ان کے لیے آسان فرماتے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے قبول فرما. آمین رب العالمین. جو اس وقت مسلمان کے جو قوموں میں ظلم و زیادتی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو، ظالموں کو ظلم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پہ جہاں اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب القبر. اللہم انصرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین.
اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ تعالیٰ امت محمد پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا دے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام۔